اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی تمنا کون سا مسلمان ایسے ہوگا جس کو نہ ہو، لیکن عشق و محبت کی بقدر اس کی تمنائیں بڑھتی رہتی ہیں، اور اکابرین و مشائخ نے بہت سے اعمال اور بہت سے درودوں کے متعلق اپنے تجربات تحریر کیے ہیں۔ ان پر عمل سے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے قول بدیع میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا، من صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسدی فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ جو شخص روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ارواح میں اور آپ کے جسد اطہر پر بدنوں میں، آپ کی قبر مبارک پر قبور میں درود بھیجے گا تو ان کو اللہ پاک اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ یہ جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں وہ کچھ نہ کچھ عمل بتاتے رہتے ہیں کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ یہ درود بھی کثرت سے پڑھنے پہ ہمارے اکابرین نے اس کو لکھا ہے کہ جو یہ کثرت سے پڑھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت سے مشرف فرماتے ہیں۔ جو مجھے خواب میں دیکھے گا وہ قیامت میں دیکھے گا، اور جو مجھے قیامت میں دیکھے گی اس کی سفارش کروں گا، اور جس کی میں سفارش کروں وہ میرے حوض سے پانی پیے گا، اور اللہ جل شانہ اس کے بدن کو جہنم پر حرام فرما دیں گے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو قاسم بستی نے اپنی کتاب میں یہ حدیث نقل کی ہے، مگر مجھے اب تک اس کی اصل نہیں ملی۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ جو شخص یہ ارادہ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھے وہ یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ، اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ جو شخص اس درود شریف کو طاق عدد کے موافق پڑھے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے گا، اور اس پر اس کے اضافہ بھی کرنا چاہے، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔ حضرت تھانوی نور ملکدو نے زاد سعید میں تحریر فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ لذیذ اور شرین ترین خاصیت درود شریف کی یہ ہے کہ اس کی بدولت عشاق کو حضور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت میسر ہوتی ہے ہوئی ہے۔ بعض درودوں کو بالخصوص بزرگوں نے آزمایا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے کتاب ترغیب اہل سعادات میں لکھا ہے کہ شب جمعہ میں 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں 11 بار آیت کرسی اور 11 بار سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھے، اور بعد سلام 100 بار یہ درود شریف پڑھے، انشاءاللہ 3 جمعے نہ گزرنے پائیں گے کہ زیارت نصیب ہوگی۔ وہ درود شریف یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دیگر شیخ موصوف نے لکھا ہے کہ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں بعد الحمد کے
25 بار قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، اور بعد سلام کی یہ درود 1000 مرتبہ پڑھے دولت زیارت نصیب ہو۔ وہ یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ نبی الامی۔ دیگر نیز شیخ موصوف نے لکھا ہے کہ سوتے وقت 70 بار اس درود کو پڑھنے سے زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بحر الانوار و معدن الاسرار و لسان حجتک و عروس مملکتک و امام حضرتک و تراز الملک کا و خزائن رحمتک، یہ آخر تک ہے، لمبی درود ہے۔ دیگر اس کو بھی سوتے وقت چند بار پڑھنا زیارت کے لیے شیخ نے لکھا ہے۔ اللہم رب الحل والحرام و رب البیت الحرام و رب الرکن والمقام ابلغ بروح سیدنا و مولانا محمد من السلام۔ مگر بڑی شرط اس دولت کے حصول میں قلب کا شوق سے پر ہونا اور ظاہری اور باطنی معصیتوں سے بچنا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ المشائخ قطب الارشاد شاہ ولی اللہ صاحب نور العمر قدر اپنی کتاب نوادر میں بہت سے مشائخ تصوف اور ابدال کے ذریعے سے حضرت خضر علیہ السلام سے متعلق متعدد اعمال نقل کیے ہیں۔ اگرچہ محدثانہ حیثیت سے ان پر کلام ہے، لیکن کوئی فقیہ مسئلہ نہیں ہے جس میں دلیل اور حجت کی ضرورت ہو۔ مبشرات و منامات جو خوابوں میں اللہ پاک دکھاتے، من جملہ ان کے لکھا ہے کہ ابدال میں سے ایک بزرگ نے حضرت خضر علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے کوئی عمل بتلائیے۔ جو میں رات کو کیا کروں۔ انہوں نے فرمایا کہ مغرب سے عشاء تک نفلوں میں مشغول رہا کر، کسی شخص سے بات نہ کر، نفلوں کی 2 رکعت پر سلام پھیرتا رہا کر، اور ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھتا رہا کر۔ عشاء کے بعد بھی بغیر بات کیے اپنے گھر چلا جا، وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھ، ہر رکعت میں 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص۔ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 1 سجدہ کر، جس میں 7 دفعہ استغفار، 7 مرتبہ درود شریف اور 7 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر سجدے سے اٹھا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا اور یہ دعا پڑھ، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہ الاولین والآخرین یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما یا رب یا رب یا رب یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پھر اس حال میں اٹھائے ہوئے کھڑا ہو، اور کھڑا ہو کر پھر یہی دعا پڑھ، پھر دائیں کروٹ پر قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹ جا اور سونے تک درود شریف پڑھتا رہے۔ جو شخص یقین اور نیکنیتی کے ساتھ اس پر عمل مدامت کرے گا، مرنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور خواب میں دیکھے گا۔ بعض لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ جنت میں گئے، وہاں انبیاء اکرام اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ان سے بات کرنے کے شرف حاصل ہوا۔ اس عمل کے بہت سے فضائل ہیں جن کو ہم نے اختصاراً چھوڑ دیا ہے۔ اور بھی متعدد عمل اس نوع کے حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ سے نقل کیے ہیں۔ علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد باوضو ایک پرچے پر محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ 35 دفعہ لکھے، اس پرچے کو اپنے ساتھ رکھے، اللہ جل شانہ اس کو طاعت پر قوت عطا فرماتا ہے اور برکت میں مدد فرماتا ہے
اور شیاطین کے وساوس سے حفاظت فرماتا ہے۔ اگر اس پرچے کو روزانہ طلوع آفتاب کے وقت درود شریف پڑھتے ہوئے غور سے دیکھتا رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں کثرت سے ہو، خواب میں زیادہ کثرت سے ہوا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقہ۔ آمین یا رب۔